السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور پھر ان کی پرورش کیسے ہوئی، آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش حضرت عیسیٰ سے 2000 سال قبل پہلے یعنی عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 29 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور مکی مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں نہیں دینی حنفی کا داعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد، عرب کے جدہ مجد بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا اور عرب قوم کا ہادی و پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت اور برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مال دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت دار اور یادی مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد بھروسہ اور لوگوں پر شفقت اور مہربانی ان کی خاص صفت تھی، یعنی لوگوں کے خیر خواہ ہمدرد تھے۔ ابو طالب صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میرے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو وہ آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حق میں دعا فرمائی۔ وہ بیمار تھے اور آپ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ مجھے اللہ پاک شفا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ تو فوراً اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ تو اس کے بارے میں جناب چچا ابو طالب فرماتے ہیں کہ محمد، اے میرے بھتیجے، آپ کی تو فوراً اللہ پاک سنتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اگر آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ پاک آپ کی بھی ایسے ہی سنیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے اور پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوبارہ پھر سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ جب ہم دودھ پیے اس کے بعد
یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذ 3 یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ 100 صورتیں یعنی 100 صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم روزانہ شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذ 3 یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے اور سیدھے راستے کی مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے گے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کا اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کا اٹھانے کے لیے تمام انسان جنات مل جائے تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان جنات مل جائے تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ بیمار کے لیے جو مفید ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بیمار کے لیے جو مفید ہے وہ کیا چیز کھانی چاہیے۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ تمہارے لیے مفید ترین ہے، جو بیمار آدمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ چقندر خون صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کا کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ جتنی باتوں سے
اللہ پاک نے، ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کو یعنی کہنے کا کرنے کا حکم کہا ہے، اللہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو ساتھیوں ضرور شیئر کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔